السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انعام، سورت نمبر 6، پارہ نمبر 7 کا 10واں رکوع ہندی اردو ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ گئی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے گناہ اٹھا رہے ہوں گے اپنی پشتوں پر۔ سنو برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور اللہ سے غافل کرنے والی، اور البتہ پچھلا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہے، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ بات جو یہ کہتے ہیں کہ کفار آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ یقیناً آپ سے پہلے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، پھر انہوں نے صبر کیا ان کے جھٹلائے جانے پر اور ان کو تکلیف دی جانے پر، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یقیناً آپ کے پاس پیغمبروں کی خبروں میں سے کچھ حصہ آ چکا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعراض بھاری ہے، پھر اگر آپ اس کی طاقت رکھتے ہو کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لے، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ آپ لے آئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، اس لیے آپ جاہلوں میں سے نہ ہوں۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ بات صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائیں گے، پھر اللہ کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟
آپ فرما دیجئے یقیناً اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور زمین میں کوئی چلنے والا نہیں اور نہ کوئی پرندہ اپنے بازو کے ذریعے اڑتا ہے مگر وہ تم جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر اپنے رب کی طرف انہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا پھر وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں ہیں۔ جس کو اللہ چاہے اسے گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے اللہ چاہتے ہیں اسے سیدھے راستے پر کر دیتے ہیں۔ قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ آپ فرما دیجئے کیا تمہاری رائے ہے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر وہی دور کرے گا وہ جس کی طرف تم پکارتے ہو، اگر وہ چاہے گا، اور تم بھول جاؤ گے ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔